آئیے آج ایک سفر پر چلتے ہیں، ریاستہائے متحدہ امریکہ کی کہانی کے سفر پر۔ اب اتنی بڑی تاریخ کو چند منٹوں میں سمیٹنا آسان کام نہیں، لیکن ہم ان اہم موڑوں پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے اس ملک کی قسمت لکھی، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی توسیع تک، اور ان گہرے تضاد تک جو آج بھی اس کی پہچان کا حصہ ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو امریکی نظریے کے دل میں بستے ہیں۔ یہ مساوات اور آزادی کا ایک انقلابی وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جس نے نہ صرف ایک قوم کو متاثر کیا بلکہ پوری دنیا کو ایک نئی سوچ دی۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی بنیاد مساوات کے اتنے بلند و بانگ دعوے پر رکھی گئی، وہ خود اتنی گہری اور پرتشدد ناانصافیوں پر کیسے کھڑی ہوئی؟ نظریے اور حقیقت کے درمیان یہ جو کشمکش ہے، یہ امریکی تاریخ میں بار بار سامنے آتی۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کہانی ایک بڑی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے کہ کیسے بکھری ہوئی یورپی کالونیاں ایک متحدہ قوم بن گئیں جن کی اپنی ایک الگ پہچان تھی۔ یہ تبدیلی کوئی راتوں رات نہیں آئی، بلکہ یہ کئی سالوں پر پھیلے تناؤ اور خود مختاری کی ایک نئی خواہش کا نتیجہ تھا۔ دیکھیں، 1765 کے اسٹیمپ ایکٹ سے لے کر 10 سال بعد لیکسنگٹن میں چلنے والی پہلی گولی تک برطانیہ کے ساتھ کشیدگی تیزی سے بڑھتی گئی۔ ہر نیا قانون، ہر تصادم، جیسے بوسٹن کا قتل عام اور ٹی پارٹی، یہ سب مزاحمت کی آگ کو مزید بھڑکا رہے تھے اور کالونیوں کو انقلاب کی طرف دھکیل رہے تھے۔ تو بات صرف پیسوں کی نہیں تھی، اصل جھگڑا تو ایک اصول پر تھا۔ نوآبادیاتی باشندوں کا کہنا تھا کہ برطانوی شہری ہونے کے ناطے انہیں اپنی حکومت میں آواز اٹھانے کا حق ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں تو ان پر ٹیکس لگانا ان کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انقلابی جنگ تو جیت لی، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ 13 الگ الگ آزاد ریاستوں سے ایک مستحکم اور کام کرنے والا ملک کیسے بنایا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پہلی کوشش، جسے آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کہتے ہیں، وہ جان بوجھ کر کمزور رکھی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ریاستوں کو ایک طاقتور مرکزی حکومت سے ڈر لگتا تھا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ حکومت نہ ٹیکس لے سکتی تھی، نہ ریاستوں کے جھگڑے نمٹا سکتی تھی۔ اسی لیے پھر آئین نے ایک بہت مضبوط وفاقی حکومت بنائی تاکہ اس نئی قوم کو جوڑ کر رکھا جا سکے۔ یہ اس وقت کا ایک بالکل نیا، ایک انقلابی خیال تھا۔ حکومت کو 3 شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ کوئی ایک حصہ بھی بہت زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ اختیارات کا یہ توازن، یعنی چیکس اینڈ بیلنسز، آج بھی امریکی نظام کی بنیاد ہے۔ اب کہانی 19ویں صدی میں داخل ہوتی ہے اور یہاں ایک نیا اور بہت طاقتور نظریہ سامنے آتا ہے، ظاہر تقدیر یا مینیفیسٹ ڈیسٹنی۔ مطلب یہ عقیدہ کہ امریکہ کا خدائی حق ہے کہ وہ پورے براعظم پر پھیل جائے۔ یہ توسیع نہ رکنے والی تھی، لیکن اکثر بہت بے رحم بھی تھی۔ صرف کچھ دہائیوں میں امریکہ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ لوزیانا کی خریداری سے رقبہ دگنا ہو گیا، پھر ٹیکساس کا الحاق ہوا اور میکسیکو کے ساتھ جنگ کے بعد مغرب پر قبضہ ہو گیا۔ ایک براعظمی سلطنت کا خواب حقیقت بن گیا، لیکن اس تیز رفتار توسیع کی ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اور یہ قیمت کتنی بھاری تھی؟ یہ عدد دیکھیں، 15,000۔ یہ ان مقامی امریکیوں کی تعداد ہے جو آنسوؤں کی پگڈنڈی یعنی ٹریل آف ٹیئرز کہلانے والے جبری مارچ کے دوران ہلاک ہوئے۔ یہ توسیع کی انسانی قیمت کی ایک تلخ یاد دہانی ہے۔ تو جیسے جیسے ملک پھیل رہا تھا، ایک سوال بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا، ایک ایسا سوال جس کا کوئی آسان جواب نہیں تھا۔ جو نیا علاقہ شامل ہو رہا ہے، کیا وہ آزاد ہوگا یا وہاں غلامی کی اجازت ہوگی؟ غلامی کا یہی سوال قوم کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ کئی دہائیوں تک سیاستدانوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس طوفان کو ٹالا جائے۔ سمجھوتے کیے گئے، مزوری سمجھوتا، مفرور غلام ایکٹ، لیکن یہ سب ایک گہرے زخم پر پٹی باندھنے جیسا تھا۔ ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ کشیدگی اور بڑھ گئی اور ایک پرتشدد تصادم قریب آتا گیا۔ کنساس نیبراسکا ایکٹ نے تو جیسے ایک چنگاری کو آگ لگا دی۔ وہاں ایک چھوٹی موٹی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ غلامی کے حامی اور مخالف دونوں طرف کے لوگ وہاں پہنچے تاکہ تشدد کے ذریعے ووٹ پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ خون آلود کنساس اس بڑی جنگ کا ایک خونی ٹریلر تھا جو جلد ہی پورے ملک میں شروع ہونے والی تھی۔ پھر 1859 میں ایک شخص سامنے آیا، جان براؤن۔
اس نے ہارپرز فیری کے اسلحہ خانے پر حملہ کر دیا تاکہ غلاموں کی بغاوت شروع کر سکے۔ وہ ناکام رہا، اسے پھانسی دے دی گئی، لیکن شمال میں وہ ایک ہیرو بن گیا اور جنوب میں ایک دہشت گرد۔ اس کے اس عمل نے صلح کی تمام امیدوں کو تقریباً ختم کر دی۔ اور پھر آیا 1860 کا الیکشن، اور یہی وہ آخری چنگاری تھی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ جنوبی ریاستوں نے غلامی کے مخالف ابراہیم لنکن کے صدر بننے کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھا اور یونین سے علیحدگی کا عمل شروع کر دیا۔ خانہ جنگی صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اس قوم کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے خونی امتحان تھا۔ لیکن اسی جنگ کے ملبے سے ایک نئی قوم کو جنم لینا تھا، ایک ایسی قوم جسے آزادی کے وعدے کو نئے سرے سے نبھانا تھا، مگر اس کے سامنے بہت سے نامکمل کام بھی تھے۔ یہ جنگ بھائی کو بھائی سے لڑانے والی جنگ تھی، امریکی تاریخ کا سب سے خونی باب، جس میں 6 لاکھ سے زیادہ جانیں گئیں۔ یونین کی فتح نے ملک کو تو جوڑ دیا، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی اور اس نے ایسے گہرے زخم چھوڑے جنہیں بھرنے میں نسلیں لگ گئیں۔ جنگ کے ملبے سے 3 ایسی انقلابی آئینی تبدیلیاں نکلیں جنہوں نے ملک کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی کوشش کی۔ 13ویں ترمیم نے غلامی ختم کی، 14ویں نے سب کو شہریت اور قانون کا تحفظ دیا، اور 15ویں نے نسل سے قطع نظر ووٹ کا حق دیا۔ یہ ایک نئی شروعات کا وعدہ تھا۔ لیکن یہ وعدہ ادھورا رہ گیا۔ صرف 12 سال بعد ایک سیاسی سودے بازی کے تحت وفاقی فوجیوں کو جنوب سے واپس بلا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی افریقی امریکنوں کے شہری حقوق کے تحفظ کی کوششیں بھی ترک کر دی گئیں۔ اور آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ قوم کی نئی پیدائش تو ہوئی، لیکن کیا اس کا وعدہ واقعی پورا ہوا؟ تعمیر نو کی ناکامی کے جو نتائج تھے اور ملک کے بانی نظریات پر پورا اترنے کی جو جدوجہد ہے، وہ آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔